رات کا وقت تھا، وہ چھت پر بیٹھا تارے گن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کا مالک تھا، تبھی سب اس کو پولا کہہ کر پکارتے تھے۔ پولے کی سانس سے نیچے سے آواز دی، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ پولا مسکراتے ہوئے بولا، ساسو ماں آپ نے تو صرف 4 روٹیاں پکائی ہیں جو کہ میں اکیلا ہی کھا جاؤں گا۔ اس کی سانس نے حیرانگی سے دریافت کرنا چاہا، بیٹا تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے 4 روٹیاں پکائی ہیں؟ پولا زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہنے لگا، ساسو ماں کیا آپ کو علم نہیں میں پیر بن گیا ہوں؟ اس کی سانس نے یہ بات اپنے پڑوسن کو بتائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جبکہ پولے نے کچن میں جا کر روٹیاں خود گنی تھی، پھر چھت پر آ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک بزرگ پولے کے پاس آئے اور کہنے لگے، سنا ہے پولا جی آپ پیر بن گئے ہیں، میری گدی کہیں کھو گئی ہے، میرے روزگار کا وہی ذریعہ تھی، برائے مہربانی حساب کر کے بتائیں وہ کہاں ہے؟ پولا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، بزرگوں آپ کل اسی وقت آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا، رات کو میں حساب کروں گا۔ رات ہوئی تو پولا جنگل چلا گیا اور گدی کو تلاش کرنے لگا۔ آخر تک ہار کر اس کو گدی مل ہی گئی۔ پولے نے گدی کو جنگل میں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، پھر گھر آ کر سو گیا۔ صبح ساتھی وہ بزرگ پولے کے دروازے پر حاضر ہو گئے تو پولا ان سے کہنے لگا، آپ کی گدی جنگل میں فلاں درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ بزرگ وہاں گئے اور گدی کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی پولے کے پیر ہونے کی تصدیق کر دی۔ اب پولا کافی مشہور ہو چکا تھا۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے پولے کو اپنے دربار میں بلوا لیا۔ پولا حاضر ہو گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا، ہماری سلطنت کا ایک دشمن ہے شیر، وہ روزانہ ہماری سلطنت کے کسی نہ کسی باشندے کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ان کے پالتو مویشی جانوروں کا شکار کر کے تو کبھی کسی نوجوان کا شکار کر کے۔ تمہیں اس شیر کو جان سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ اس کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا اور اس کے سامنے مزیدار کھانا رکھ دیا گیا۔ وزیر نے سوچا پولا تو پیر ہے، وہ شیر کو ٹھکانے لگا ہی لے گا، پھر بادشاہ اس کو وزیر بنا دے گا، کیوں نہ پولے کو ہی مار دیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ پولا جنگل میں تنہا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، وہ گھبرا رہا تھا، اسے اپنے بولے ہوئے جھوٹ پر اب ندامت ہو رہی تھی۔ جب موت انسان کے قریب ہو تو کہاں بھوک لگتی ہے؟ اسی پریشانی کے عالم میں پولے کی آنکھ لگ گئی۔ شیر آ گیا۔ شیر کو خوشبودار کھانے نے مصروف کر دیا، لہٰذا وہ کھانے پر آ لپکا۔ کھانا کھاتے ہی شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسری طرف وزیر نے سوچا کہ وہ جا کر دیکھے پولے کا کیا حال ہے۔ پولے کی آنکھ کھل گئی، دور سے آتی ہوئی روشنی سے وہ سمجھ گیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ پولے نے دیکھا نہ تو مردہ شیر پر مکوں کی برسات کر دی۔ جب وزیر قریب آیا تو پولا کہنے لگا، تیری جرأت کیسے ہوئی تو بادشاہ سلامت کی رعایا کو پریشان کرے؟ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ سامنے پڑے خالی برتن دیکھ کر وزیر حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، پولا تو سچ مچ کا پیر ہے، زہر ملا کھانا کھا کر مرا نہیں اور شیر کو اپنے مکوں سے مار ڈالا۔ اس نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی اور معافی بھی طلب کر لی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے پولے کو انعام دیا اور کہنے لگا، پولا پیر جی آج سے آپ ہماری سلطنت کے بھی پیر ہیں۔ ساتھ والی سلطنت کا بادشاہ ہماری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ پولا مرتا کیا نہ کرتا، اس نے حامی بھر لی۔ پولے نے اپنے لیے بادشاہ کا تیز تراز گھوڑا پسند کیا اور وزیر کو تلقین کی کہ مجھے اس گھوڑے کے ساتھ زور سے باندھ دو، میرے دونوں بازوؤں میں تلوار کو بھی کس کے باندھو اور گھوڑے کو زور سے چابک مارو۔ سب کچھ پولے کے کہنے کے مطابق کر دیا گیا۔ گھوڑا تیزی سے بھاگنے لگا۔ ساتھ والی سلطنت کے فوجیوں نے جب کسی کو اتنی تیزی میں آتا ہوا دیکھا تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ اس طرح بادشاہ کی سلطنت کو کچھ نقصان نہ پہنچ سکا۔ اگلے دن بادشاہ کی بیٹی کی انگوٹھی چوری ہو گئی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، جس نے بھی انگوٹھی چورائی ہے، پولا پیر اس کو ڈھونڈ نکالے گا، پھر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ایک نوکرانی پولے کے پاس آئی اور کہنے لگی، پولا جی آپ پیر ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ جان جائیں گے کہ انگوٹھی میں نے ہی چرائی ہے، یہ لیجیے انگوٹھی، میرا نام کسی کو نہ بتائیے گا۔ پولا اسے کہنے لگا، تم یہاں سے ملازمت چھوڑ کر چلی جاؤ تو کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پولا اگلی صبح بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی کی انگوٹھی جنگل میں فلاں درخت کے ساتھ مٹی میں چھپائی گئی ہے، یہ کام جنات نے کیا ہے، جبکہ انگوٹھی چھپانے والا خود پولا ہی تھا۔ انگوٹھی وہاں ہی پائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی پولے سے کروانے کا اعلان کر دیا۔ پولا جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے میرے عزیزوں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اسے اجازت مل گئی تو پولا دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا، روٹیاں دسیاں گنی گنائی، کھوتی دسی لوڑی لڑائی، ہن پھنسی گئے پولیا اوہی جائی۔ ختم شد۔ رات کا وقت تھا، وہ چھت پر بیٹھا تارے گن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کا مالک تھا، تبھی سب اس کو پولا کہہ کر پکارتے تھے۔ پولے کی سانس نے نیچے سے آواز دی، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ پولا مسکراتے ہوئے بولا، ساسو ماں آپ نے تو صرف 4 روٹیاں